اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کرام کے قتل ہو جانے کی وجہ سے پوری دنیا کے نظام میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اس بارے میں جاننے کے لیے اس بیان کو پورا سنیے۔ حضرت ربیعہ بن لقیط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس سال حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی جماعتوں میں جنگ ہوئی، اس سال میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان کی جماعت واپس جا رہی تھی، راستے میں تازہ خون کی بارش ہوئی۔ میں برتن بارش میں رکھتا تھا تو وہ تازہ خون سے بھر جاتا تھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ لوگوں نے جو ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی شان حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اگر تم اپنے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ٹھیک کر لو گے، ہر حال میں اس کا حکم پورا کرو گے، تو اگر یہ دو پہاڑ بھی آپس میں ٹکرا جائیں گے تو بھی تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبد المالک نے مجھ سے کہا، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کون سی نشانی پائی گئی تھی تو پھر آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا، اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری اٹھائی جاتی، اس کے نیچے تازہ خون ملتا۔ عبد المالک نے کہا، اس بات کو روایت کرنے میں اور آپ دونوں برابر ہیں، مجھے بھی یہ بات معلوم ہے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا، اس دن شام میں بھی جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ حضرت ام حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے، جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن میں کم عمر لڑکی تھی، تو کئی دن تک آسمان خون کی طرح سرخ رہا۔ حضرت ابو قبیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تو اسی وقت سورج کو اتنا زیادہ گرہن لگا کہ عین دوپہر کے وقت ستارے نظر آنے لگے، اور ہم سب لوگ سمجھ گئے کہ قیامت آ گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو یمن کے تبالہ پہاڑ پر ایک آواز سنی گئی کہ کسی نے یہ دو شعر پڑھے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اسلام پر جس نے رونا ہے وہ رو لے، کیونکہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ ابھی اسلام کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور دنیا کی خیر نے پیٹ پیر لی ہے، اور جو آخرت کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اس کا دل دنیا سے اکتا گیا ہے۔ لوگوں نے ادھر ادھر بہت دیکھا، لیکن انہیں پہاڑ پر کوئی بولنے والا نظر نہ آیا، کیونکہ یہ اشعار جن نے پڑھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رات کے وقت کسی کو ان اشعار کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دیتے ہوئے سنا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ خبر دینے والا انسان نہیں تھا بلکہ جن تھا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اپنی قدرت سے اس کھال میں برکت عطا فرمائے جس کو ٹکڑے کر دیا گیا۔ اے امیر المؤمنین، آپ جو کارنامے سر انجام دیے گئے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کوئی تھوڑی محنت کرے یا زیادہ، وہ کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ پیچھے رہ جائے گا۔ بہت بڑے کام تو آپ پورے کر گئے، لیکن ان کے بعد ایسی مصیبتیں چھوڑ گئے جو ایسی کلیوں میں ہے جو ابھی پھوٹی نہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک جن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نوحہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، اے امیر المؤمنین، آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ اپنی قدرت سے اس کال میں برکت عطا فرمائے جس کو پھاڑ دیا گیا۔
وہ شخصیت جن کے قتل ہونے کی وجہ سے ساری زمین تاریک ہو گئی ہے، کیا ان کے قتل ہونے کے بعد کیکر کے درخت اپنے تنوں پر لہلہا رہے ہیں؟ یعنی نہیں، بلکہ یہ درخت بھی ان کی شہادت پر افسردہ ہے اور انہوں نے لہلہانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 3 دن بعد جنات نے اشعار پڑھ کر ان کی شہادت پر نوحہ کیا، اور پھر یہی پچھلے 4 شعر دوسری ترتیب سے ذکر کیے اور پھر 5واں شعر بھی ذکر کیا۔ میرا رب آپ کو جنتوں میں سلام پہنچائے اور آپ کو جنت الفردوس کے ایسے کپڑے پہنائے جو کبھی نہیں پھٹیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے جنات کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما پر نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمایا، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، میں نے کبھی بھی جن کو کسی کے مرنے پر نوحہ کرتے ہوئے نہیں سنا، لیکن آج رات میں نے سنا اور میرا یہ خیال ہے کہ میرا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ عنہ فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی باندی سے کہا، باہر جا اور پتہ کر کے آ۔ چنانچہ باندی نے آ کر بتایا کہ واقعی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ ایک جنی یہ شعر پڑھ کر نوحہ کر رہی تھی، اے آنکھ غور سے سن، اور میں نے جو رونے کی کوشش اور محنت کر رہی ہوں اس کا اہتمام کر۔ میں اگر نہیں روؤں گی تو میرے بعد شہداء پر کون روئے گا؟ شہداء کی وہ جماعت جن کو موت کھینچ کر ایسے ظالم اور جابر انسان کے پاس لے گئی، یعنی عبید اللہ بن زیاد، جو کہ ایک غلام یعنی یزید کی بادشاہت میں فوج کا سپہ سالار تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے جنات کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما پر نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔